غربا میں دے دیتا ہے یا تینوں حصے ہی جو ہے وہ اہل قرابت داروں میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اب کسی نے کل گوشت اپنے لیے رکھ لیا یا جو شریعت نے مستحب تقسیم بیان کی اس کے مطابق ایک حصہ اس نے اپنے لیے جو رکھا ہے تو اب یہ اسے جب تک چاہے کھا سکتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بھئی اتنے دن کے اندر اندر یہ گوشت ختم کرنا اس کے لیے ضروری ہے، صحیح، بلکہ یہ جب تک چاہے جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اسے فریزر جو ہے وہ کر لیتا ہے اور وہ اسے جو ہے وہ 1 مہینہ بھی پورا چلاتا ہے یا اس سے زائد بھی چلاتا ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ ہاں طبی اعتبار سے کیا چیز جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ فریز رکھنے کے بعد کھانی چاہیے وہ ایک جدا جو ہے وہ بحث ہے جس کے اوپر مختلف ڈاکٹرز جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے بہرحال وہ گوشت جو ہے وہ جب تک صحیح ہے، ہاں اگر خدا نہ خواستہ سڑ جاتا ہے گوشت تو اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، سڑے ہوئے گوشت کا سڑے ہوئے گوشت کا، تو اس کو پھر پھینکنے کا جو ہے وہ حکم ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی مقدار میں جو ہے وہ سڑ جائے، وہ چاہے عید کے دوسرے تیسرے دن ہی سڑ جائے خدا نہ خواستہ۔ صحیح صحیح۔ تو اولاً تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گوشت نہ سڑے، کیونکہ بہرحال اس میں رزق کا ضیاع ہے، رزق جو ہے وہ ضائع جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس صورت میں جب کہ آپ کے ذمے دوسرے کا گوشت ہو۔ لیکن لوگ اس سے تو محفوظ کرنے کا طریقہ ان کے فریزر لے کر یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، بلکہ بات سنا ہے رینٹ پہ لے لیتے ہیں، یہ بھی ہے کہ یوز میں مل جاتے ہیں کئی، تو وہ قربانی سے پہلے اس کو لے کر اور اسے اچھی طرح سٹور کرتے ہیں اور پھر بھرتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھی ایسے ڈی فریزر لے کر باقاعدہ اس کو صحیح سٹور کیا، اس میں گوشت بڑا جانور تھا اور یہ سب تو اس کو سٹور کیا اچھی طرح۔ اچھا، اب وہ جگہ ان کی جو رکھنے کی تھی تو ظاہر ہے وہ اپنی جو فریج والی جگہ ہے وہ تو پہلے سے ہی پورے ہے، تو وہ اس کو تھوڑا دوسری طرف رکھا، تو اسی سے قریب واش روم وغیرہ ہیں تو سوئچ وہی تھا، وہیں اس کا سوئچ لگا دیا اور اس کو انہوں نے ڈی فریزر چلا دیا، آن کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی واش روم جائیں تو اب لائٹ وغیرہ جلانی ہے تو باہر نکلا تو اس نے وہ بھی بند کر دیے، سارے بند کر دیے، یعنی بچوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوا، تو وہ سارے بند کر دیے۔ تو اب نارمل کوئی جا رہا ہے تو وہ ایک ہی بٹن آن کر رہا ہے، بعد میں اس کو بند کر رہا ہے، آن کر رہا ہے، بند کر رہا ہے، لیکن اس کا نہیں، کسی کی کوئی اس کا بھی بند ہو گیا ہے، 1 دن سے بند ہے۔ تو اب جیسے ہی 1-1.5 دن گزرے اور یا کچھ زیادہ ٹائم گزر گیا ہوگا، تو اب انہیں یعنی قربانی کے گویا کہ ہفتے کے اندر اندر ہی اب جیسے ہی کچھ اسمیل پیدا ہوئی ہے، کچھ کسی نے اٹھایا اس کو، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سارا ہی سڑ گیا، بالکل ایسا۔ اب ایسی کیفیت ہوئی تو اب بانٹنے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بانٹ دیں، ہو سکتا ہے ہمارے قابل نہیں ہے تو کوئی اور استعمال کر لے، کہ اور یہ اچھی آپ نے توجہ، اگر واقعی گوشت خراب ہو گیا، سڑ گیا، تو پھر اس کو بانٹنا بھی جائز نہیں ہے کہ انسان کھائیں اس کو۔ جی بالکل، اس کو بانٹنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ پھینکیں گے یا ایسے جو جانوروں جانور کو ہیں ان کو جو ہے وہ کھلا دیں گے جو گوشت خور جانور ہے، لیکن اسے اب خود کسی بھی انسان کو آپ بہرحال کھانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے، یا اس کو کیا کوئی حرص کا نام دیں گے کہ یا ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، جو ترجیحات ہیں شریعت کے، جو مقاصد ہیں، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ پورا پورا سال آپ رکھتے رہیں۔ اور آپ نے کہا طبی والے سے، تو میں سوچ رہا تھا طبی والے سے تو جو ڈاکٹر بتائیں گے وہی ہے، لیکن جو مشاہدہ ہے تو ایک تعداد ہے کہ جو 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے تک چلاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ 8 مہینے والے گرچہ کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے، اس لیے سوال بھی کرتے ہیں کہ اگلی عید سے پہلے ختم کریں گے، کچھ بچا ہوا ہے، لیکن مہینوں کہیں کہ 2 مہینے تک، یا محرم شریف، اور محرم شریف میں بھی آگے جا کر جو بالخصوص حلیم کھچڑی کی صورت میں اس میں استعمال کرتے ہیں، دیگر چیزوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو چلاتے ہیں لوگ۔ چلے ضمناً یہ بات بھی آئی، تو کیا کھچڑے میں، حلیم میں یہ گوشت استعمال ہو سکتا ہے قربانی کا؟ اور جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، اس کی فاتحہ اور نیاز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی وسوسہ جو پھیلاتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، یا یہ گوشت کسی فاتحہ کے کھانے میں استعمال نہیں ہو سکتا، اسی لیے کھچڑے کے اندر جو ہے وہ منع جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ قربانی کے گوشت کے اوپر گھر میں بعد میں آپ نے کوئی بھی سالن بنایا ہے، اس پر آپ کوئی فاتحہ دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس گوشت کو آپ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز جو محرم میں ہوتی ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں۔
ٹھیک. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عید گزرنے کے بعد جو گوشت فریج میں رکھا ہے کیا اس کو اب ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ فریز ہو چکا ہے، لیکن اب تو میرا خیال تقسیم کریں گے تو وہ بھی خوش ہوگا سامنے والا، کیونکہ جس کے یہاں جانا تھا اس کے بھی بعد کا فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا. خوش بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ لوگ بدگمان بھی جو ہے وہ اچھا کہ اب استعمال یار زائد ہے. ہاں اب زائد ہے تو اب جو ہے وہ دے رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ اچھا. رکھ لیا، یا اب جو ہے وہ کسی وجہ سے کوئی فریج خراب ہو رہا ہوگا ان کا تو اب اس لیے انہوں نے جو ہے وہ دے رہے ہیں، لائٹ زیادہ جا رہی ہے تو دے رہے ہیں. مختلف قسم کی لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے بہرحال، لیکن تقسیم کرنا تو اب بھی جائز ہے ان جی. کے لیے. ہاں بیچ نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس قربانی کے گوشت کو جو آپ کی قربانی کا گوشت ہے اسے آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، تو وہ چاہے کتنا ہی زائد مقدار میں ہو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. بعد میں ممکن ہے کہ بعد میں اگر آپ رشتہ داروں میں تقسیم کریں تو وہ ناک منہ چڑھائیں یا کچھ نہ کچھ باتیں کریں، لیکن اگر آپ غریبوں میں تقسیم کریں گے تو غریب کسی قسم کی کوئی بھی بات آپ کو نہیں بولے گا، بلکہ وہ شکر الحمدللہ کہہ کر آپ سے وصول ہی کر لے گا. وصول کر لے. اس لیے چاہیے کہ آپ غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں، زیادہ بہتر ہے. غریب کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وہ گوشت جو انہوں نے قربانی میں جمع کیا ہوتا ہے وہ کچھ عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، یا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو لیتے اتنا ہے کہ ان کے پاس اسٹور کرنے کا پیچھے انتظام نہیں ہوتا، تو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لیتے بھی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یوں بھی جو ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. بہرحال رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا جائز ہے بعد میں، اور غربا فقراء میں بھی تقسیم کرنا جائز ہے، جبکہ وہ گوشت جو ہے وہ صحیح سلامت ہو، خراب نہ ہوا ہو. اچھا، ہم نے کہا بیچ نہیں سکتے، تو قربانی کے جانور کی چربی وغیرہ کئی لوگ بیچتے ہیں. جی. اپنے قربانی کی چربی ایک الگ برتن میں جمع کر لی، تو ابھی تو نہیں ہوگی کسی کے پاس، لیکن وہ ہاتھ کے ہاتھ ہی کچھ لینے والے آ جاتے ہیں. جی. اچھا، تو وہ لیتے بھی اونے پونے دام میں ہی ہیں جس نے لینی ہے، تو یہ لوگ چربیاں عام طور پہ بیچ دیتے ہیں، تو کیا یہ بیچنا جائز؟ قربانی آپ کے اپنے جانور کا قربانی کا جو گوشت ہے یا اس کی چربی ہے یا اس کی کھال بھی ایون ہے، اگر تو آپ اس لیے سیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے جو پیسے حاصل ہوں گے یہ میں صدقہ کروں گا، تو اس نیت سے تو بیچنا جائز ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ نہیں اس کو بیچ کر اس کے پیسے میں جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کسی نے اس نیت سے بیچ کر اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی نیت سے بیچے تھے، تو اب بہرحال اس پر لازم ہوگا کہ وہ جو رقم ہے وہ اس کے لیے صدقہ واجبہ کی رقم بن گئی. صحیح. اب وہ مستحق کے زکوٰۃ کو جو ہے وہ صدقہ کرے گا، خود اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. اگر اپنے استعمال میں لے آیا تھا تو بھی اتنی مقدار میں وہ رقم اس کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو حاجی صاحبان مکہ شریف میں حج ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دن رہتے ہیں، وہ طواف وداع کب کریں گے؟ درمیان میں کریں گے، آخر میں کریں گے؟ اس کا صحیح وقت کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. جی، طواف وداع حاجی صاحبان فارغ ہو گئے حج سے، تو اب بیچ کا جو ایریا ہے، اب بیچ کا جو عرصہ ہے، اب کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تو فوراً ہی آنا ہوتا ہے، واپسی فوراً تقریباً وہ آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اور رہتے ہیں، کچھ کو اور لمبے شیڈول کے ساتھ رہتے ہیں، 20 دن بھی ان کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آخری فلائٹ سے گئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب گئے تھے حج پر تو آپ کیا شروع میں گئے تھے یا آخر میں؟ طواف وداع شروع میں یعنی بہت جلدی تھا طواف زیارت کے بعد، یا آخر میں؟ نہیں آخر میں تھا. ہم تو اصل میں گئے میرے خیال سے 2-3 ذی الحجہ کو تو ہماری فلائٹ تھی. اچھا، یعنی بالکل آخر میں گئے یہاں سے؟ بالکل آخری اینڈ کی فلائٹس تھیں ہماری، اور واپسی میں آپ سمجھیں کہ ہم محرم میں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آئے ہیں نا. اچھا ہاں، یہی جس قافلے سے جو ہے وہ آپ گئے ہیں، تو قافلے کے کچھ ارکان کچھ افراد احباب اس دفعہ ملاقات ہوئی، تو وہ اس دفعہ بھی یہی شیڈول بالکل آخری یعنی جی ذی الحجہ کے چاند کے بعد ہے. تو پھر جاتے ہی جا کے عمرہ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد حج کی عمرے کے بعد تو پھر وہاں پہ تو آپ ہوتا ہے اس ذی الحجہ کے چاند کے بعد تو عمرہ کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو بالکل بھی وقت نہیں ملتا. تو پھر اس کے بعد جتنی بھی ہماری جو بھی سمجھے کہ حج کے لیے بس سمجھے تیاری تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی مزید عمرے کیے یا اور دیگر جو بھی زیارتیں تھیں وہ سب کچھ جو ہے وہ حج کے بعد جو ہے وہ. اچھا، حج کے بعد کتنے دن، آپ کتنے دن رکے وہاں پر؟ حج کے بعد میرے خیال سے 20 دن تو رکے تھے. یعنی مقیم بن گئے تھے آپ بھی؟ جی جی. یہ تو ایک تعداد ہوتی کہ جو اسے حج کے بعد مقیم بنے. میں اتفاق ایسا ہے کہ ہم حج کر کے تو جب ہوئے تو اس کے بعد ایسا لگا کہ اب طواف زیارت، بس طواف زیارت تو ہو گیا لیکن طواف وداع کر لیں، اتنا موقع مل جائے کہ طواف فوراً آپ کی جو فلائٹ بالکل ظاہر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً میں یہاں پر واپسی جو ہے وہ ریٹرن میرا خیال 16 ذی الحجہ، اچھا 16 ذی الحجہ میں واپسی آ گیا تھا.
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اسی ہفتے میں اس وقت 18 ذوالحجہ کو ہمارے یہاں محفل تھی، تو میں نے باقاعدہ خود ہی آ کے بیان کیا، یعنی وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی جلدی چلیں طواف وداع کا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے ذہن پر ایک تھا ٹھیک ٹھاک یہ کہ طواف وداع ادا کرنا ہے فوراً اور اس کی صورت بنائے، تو یہ کیا پھر جیسے آپ رہیں 20 دن رہیں، ایسے کئی حاجی صاحبان 10 دن رہیں گے، 15 دن رہیں گے، تو وہ طواف وداع کب کریں؟ ٹھیک ہے، طواف وداع سب سے پہلے کس کے لیے جو ہے وہ واجب ہے، کس کے لیے مستحب ہے؟ جو آفاقی حاجی ہیں، یعنی میقات کے باہر سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، جیسے پاکستانی حجاج ہیں، ہند ہے، اور یہ مدینہ شریف والے بھی، وہ سارے آفاقی جو ہے وہ حاجی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ طواف وداع جو ہے وہ واجب ہے۔ اور جو مکۃ المکرمہ میں رہنے والے ہیں یا حل میں رہنے والے ہیں، جیسے جدہ میں رہنے والے، ان کے لیے طواف وداع مستحب ہے۔ ٹھیک، تو طواف وداع کا جو وقت ہے وہ طواف الزیارہ کے بعد ہے۔ طواف زیارت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ طواف زیارہ کے بعد آپ جو ہے وہ طواف وداع جو بھی آپ طواف کریں گے وہ طواف جو ہے وہ وداع آپ کا ہو جائے گا، اس سے آپ کا ادا یعنی ہو اسی جائے دن گا۔ موقع ملے تو ہاتھ کے آتی آپ جو ہے وہ ادا کر لیں، آپ کا ہو جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس جب وقت ہے تو آخری جو آپ جو ہے وہ جب آپ کی مکۃ المکرمہ سے روانگی ہو، رخصت ہو، تو اس وقت جو ہے وہ آپ طواف وداع ادا کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آخر میں، سب سے آخر میں کریں۔ اچھا، اگرچہ طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، یعنی طواف زیارہ کے بعد کوئی بھی نفل طواف کیا تو واجب تو ادا ہو گیا، لیکن یہاں بطور خاص جو یہ فرمایا کہ جب رخصت ہو تو اس کی نیت سے خاص طور پر ایک وداع کا مطلب یہ ہے نا کہ وداع آپ کا مطلب رخصتی جو ہے وہ رخصت یعنی اس کر نیت کے ساتھ کرے کہ طواف وداع ہے۔ اور واقعی طواف وداع اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ آج بھی آخری ہے، اور یہ عمرے میں واجب نہیں ہوتا، لیکن واقعی عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب تو وہ بھی جب کرتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ یار آخری بار جاتے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے بندہ پھر طواف کرے، پھر طواف جو ہے وہ طواف۔ اچھا، اب یہ کہ کچھ احباب مکہ مکرمہ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ طائف جاتے ہیں، اور ان کا طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے اشخاص طواف وداع کے بغیر کیا طائف جا سکتے دیکھیے طواف وداع جو ہے وہ آفاقی حاجی پر واجب ہے، تو جو طائف سے بھی آ رہا ہے، مدینہ شریف سے بھی آ رہا ہے، یہ سارے آفاقی حاجی ہیں، تو ان سب پر بھی جب یہ طائف انہوں نے جانا ہے یا مدینہ شریف جانا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ طواف زیارہ کے بعد ایک طواف جو ہے وہ کریں، جو کہ طواف وداع جو ہے وہ ان کا بنے گا، یہ ان کے لیے بھی واجب ہے۔ جو مکے میں ہی مقیم ہے، مکے میں ہی اس کی رہائش ہے، یا جدہ کا جو ہے وہ رہائشی ہے، حل میں رہنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ نہیں، جسے حج کر کے وہ فارغ ہو چکا ہے، وہ پاکستانی حاجی ہے یا کسی اور جگہ کا حاجی؟ جی اب اس کو 15-20 دن رہنے ہیں، یہ طائف جاتا ہے، طائف جاتے ہیں، مثال وہ مدینے جاتا ہے اور اس سے کہ واپسی دوبارہ بھی مکے آؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ تو اب بھی چونکہ اب جا رہا ہے یہ آفاق کی طرف ہے نا، میقات سے باہر جا رہا ہے، سے آؤٹ باہر کی طرف جو وہ جا رہا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ اپنا طواف وداع کر کے ہی جو ہے وہ طائف یا مدینہ شریف جائے گا۔ جی، یہ کئی حاجی صاحبان ہیں جو اس طرح کی بعض اوقات غلطیاں کر لیتے ہیں۔ اچھا، غلطی ہو جائے یہ والی طواف وداع اگر کیے بغیر کوئی میقات کراس کر گیا اور یہ غلطی ہوگی، اس پر کیا کفارہ لازم آتا ہے اور اس کا ازالہ بھی کسی طرح ممکن ہے؟ دیکھیں طواف وداع واجب ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا، اور اگر وہ واپس آ جاتا ہے، وہاں سے واپس آ کر وہ اپنا طواف ادا کر لیتا ہے تو وہ دم اس سے ساکت ہو جائے گا، دم ساکت ہو جائے گا۔ جی، مزید سوال۔ حاجی لوگ جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو اس کی خوشی میں وہ دعوت رکھتے ہیں، ان کا کھانا کھانا کیسا اور ان لوگوں کو پھولوں کا ہار ڈالنا کیسا؟ حاجیوں کو پھولوں کا ہار اور ان کا کھانا کھانا، حاجی دعوت کرتے ہیں تو حاجی کی کرنی چاہیے یا حاجی سے لینی چاہیے دعوت؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ حاجی تو دعوت تو نہیں کرتے، عموماً لوگ حاجیوں کی دعوت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حاجی تو یہ کہ اس کے پاس لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ زمزم شریف یا جو ہے وہ کھجور وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو بہرحال اگر حاجی بھی دعوت کرتا ہے تو اس کی بھی دعوت کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی دعوت اپنے گھر پہ دعوت پہ بلانا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر پھولوں کے ہار ڈالنا یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں عام طور پہ کہ حاجی پر ایک ایکسٹرا خرچہ یا اس کا ایک ایسا رواج بنا دیا، ایک کوئی کرتا ہے خوشی سے، بعد محفل کا اہتمام کر لیتے ہیں جی، لیکن یہ تقریباً جانے سے پہلے کرتے ہوتے ہیں، واپسی پر کم ہی اہتمام ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اہتمام کرتا ہے، نہیں کرتا اس کو تانے دینا، اس کے کچھ اور۔ پھر حاجیوں کو جو سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ واپسی جا کر لوگوں کو خوش کیسے کرنا ہے۔ تو ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ
عمل سے اللہ تو خوش ہو جائے گا لیکن لوگ خوش نہیں ہو پائیں گے. یعنی وہ بیچارہ اتنا پریشان حاجی تھا مکہ مکرمہ میں. کیا ہوا بھائی؟ بولے اتنی ٹینشن پھنسی ہوئی, گھر والے ساتھ ہیں. تو اب گھر والے راستے میں جاتے آتے بجائے یہ کہ ہم کوئی تسبیح درود کچھ اور اس طرح کے, تو وہ رشتہ دار ہی ذہن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کو, اب گھر والے کہتے ہیں فلانی کے لیے تو فلاں کے لیے تو فلاں کے لیے, تو ان کے بچے یاد ہم کر رہے ہیں, ان کے یہ چیزیں ہم یاد کر رہے ہیں. کوئی رہ نہ جائے تو وہ کیسے ہم سے جو ہے وہ راضی ہوں گے؟ تو یہ واقعی ایک بہت بڑی پریشانی والی بات ہے کہ نہیں؟ واقعی ایسے ہی ہے. خاص طور پر جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہے. جی. اور کئی جگہ برادریاں اور خاندان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک کے لیے لینا, اور کسی کے لیے بھی نہ لیا تو سمجھیں اس پوری فیملی کا جو ہے نا روٹھ جانا, اور آگے جا کر قطع تعلقیوں کا سبب تک جو ہے وہ لوگ بنا لیتے ہیں ان باتوں کو. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بندہ حج کر کے آیا ہے, اس سے آپ اپنے لیے دعا کروائیں. یہ مقام ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہوگی, تو دعا کروانی چاہیے, نہ یہ کہ ہم ان سے تحائف کا جو ہے وہ تقاضا کریں یا تحائف نہ دینے پر جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ تعلقات خراب کریں یا انہیں جو ہے وہ طعنے دیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنا بھی سمجھا لیں لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی عالمگیر مسئلہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا, راضی کرنا حاجیوں کے لیے ایک آزمائش والا کام ہو جاتا ہے. حالانکہ حاجیوں کو ریلیکس رکھنا چاہیے. حدیث میں تو ہمیں یہ فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو گھر آنے سے پہلے اس سے دعا کروا لو, کیونکہ مغفرت یافتہ ہو, اور جس کے لیے دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت ہوگی. تو اس لیے ان سے جو ہمیں توقع رکھنی وہ دعاؤں کی رکھنی ہے. اچھا کفیل صاحب, جب حاجی حج پر جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو کوئی مطالبہ کرتا بھی نہیں ہے, بلکہ دعائیں دیتے ہیں لوگ, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ جا رہے ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے لیے دعا کیجیے. اچھا اس وقت ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. واپسی آنے کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی یا میرے لیے کچھ ایسی کہ میری بھی حاضری ہو جائے یا اس طرح کی کوئی چیزیں, بلکہ واپسی وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ میرے لیے لائے کیا وہ دکھ رہے ہیں, میرے لیے اب دعا کرنے یا کی ہے اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے, میرے لیے لائے کیا ہیں اس کا سارے سوال کرتے ہیں. کیا کہیں؟ ایسے ہی ہے. تو لوگ جو ہے وہ دنیاوی مال و اسباب کے اندر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ غافل ہو گئے ہیں یا اس میں کھو گئے ہیں, سمجھیں کہ جو اصل چیز ہے اس چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں. حالانکہ اصل تو یہی ہونا چاہیے. یہ بھی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کی ہے یا نہیں کی, کہ ضروری نہیں کہ اس نے ہر جگہ آپ کا نام لے کر جو ہے وہ دعا کی, یا دعا کرنا بھول بھی جاتا ہے. اصل یہ کہ وہ اب بھی دعا کرے گا اپنے گھر آنے تک تو اس کی دعا قبول ہے. تو آپ اس سے اپنے لیے دعا کروائیں کہ اب میری مغفرت کے لیے دعا کر دیں, میری حاضری ہو جائے, اس چیز کے لیے دعا جو ہے وہ کر دیں. تو یوں کرنا چاہیے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جانے سے پہلے آپ کہہ دیں کہ بھئی میرے لیے کچھ نہیں لائیے گا, یا میرے لیے لانے میں کوئی اسی قسم کا آپ کوئی تکلف نہیں کی. یعنی یہ بڑا ایک ریلیکس اس نے ذہنی طور پر ریلیکس کہ وہ سامنے والا جو ہے وہ ریلیکس ہو گیا, یار چلو ان کی طرف سے تجھے مجھے اطمینان ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یوں کرنا چاہیے تاکہ جو وہ شخص جس عبادت کے لیے جا رہا ہے اس میں یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اس عبادت میں مصروف رہے. بیٹیوں کے اتنے یعنی جن کی بیٹیاں ہیں بیائی ہوئی ہیں تو وہ سسرال کے, اور پھر لوگوں نے اس میں بنا لیا. اچھا کچھ ہوتے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے کبھی کچھ دے دیا تو اب اسی کو وہ ایک رواج بنا لیتے ہیں, اسی کو اصول بنا لیا کہ فلاں نے یہ دیا تھا تو ادھر والے بھی یہ دیں. اچھا مین بات کریں تو سوغات مدینہ اگر بات کریں تو ٹھیک ہے بھی آپ کھجور ہے اور پانی, اگر ہم اس چیز کی بات کریں, لیکن اب بھی مطالبے جو ہے نا وہ گولڈ کے, زیورات کے, اور یہ فلاں کے لیے انگوٹھی ہے تو چھلا ہے, تو پھر مزید اس میں جو بھی آگے بڑھاتے جائیں تو یہ تو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. اچھا کپڑوں کی مطابق دیکھیں تو وہاں لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ یار یہ کچھ کوئی پاکستان سے بنا ہوا کوئی فلاں, ٹھیک ہے وہ گیا وہاں پہ, وہ ٹھیک ہے مبارک ہو گیا سب چیزیں, لیکن یہ چیزیں تو ہمیں یہاں بھی موجود ہیں. اس میں اتنا ان حاجیوں کا ٹائم لگا دینا, کتنے لاکھ روپے خرچے کر کے جاتے ہیں حاجی, اور پھر وہ اگر اپنے ٹائم کا شیڈول نکالیں تو میرا خیال ہے زیادہ وقت, بالخصوص مدینہ منورہ کی بات کریں تو مدینہ منورہ میں زیادہ وقت لوگوں کا مارکیٹ میں گزرتا, شاپنگ میں جو اس لیے مدینہ منورہ میں وہ شاپنگ کے لیے مکے میں کچھ قدرے کم رکھتے ہیں لوگ, یا اس لیے بھی کہ یہاں دیگر عبادات یعنی عمرے کے اور طواف ہے اور دیگر چیزوں میں مصروفیت ہے. وہاں بھی حقیقتاً تو وہاں بھی مصروفیت ہے, لیکن لوگ اس مصروفیت کو لیتے نہیں ہیں.
وہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی بارگاہ رسالت میں حاضری دے لی، سلام کر لیا بس. سلام کر لیا بس. مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہو کر وہاں پر تلاوت قرآن کریم کرنا، مکمل قرآن کریم ختم کرنا، دلائل الخیرات شریف جو ہے وہ روزانہ پڑھنا، پھر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جن اوقات میں حاضری ہے وہ ہر وقت میں حاضری دیں. مردوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ حاضری کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوں، سلام کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوں. تو یوں لوگ اصل میں یوں سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں فارغ ہیں، کرنے کو کوئی کام نہیں ہے تو لہٰذا شاپنگ ہی کر لیتے ہیں. تو یوں پھر اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ شاپنگ میں گزار کر ان مبارک جگہوں کی جو حقیقی جو برکتیں حاصل کرنا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے؟ دیکھیے عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ حاملہ نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو. ٹھیک. تو اگر پریگننٹ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اب اگر شوہر کا انتقال جو ہے وہ 1 تاریخ کو ہوا ہے، اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوا ہے، تو اب 4 مہینے شمار کیے جائیں گے چاند کے حساب سے. صحیح ہے. اب وہ چاہے کوئی 29 کا چاند ہو، کوئی 30 کا چاند ہو، جب یہ 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد 10 دن وہ اور کرے گی. اور اگر جو ہے وہ 1 کو انتقال نہیں ہوا، بیچ میں کسی اور دن مہینے کی کسی تاریخ کو انتقال ہوا ہے، تو اب اسے 130 دن پورے کرنے عدت کے. 130 دن 130 ڈیز جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں. تو یوں 130 ڈیز کی جو ہے وہ عدت ہوگی. عدت وفات اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو عدت کرنا جو ہے وہ فرض ہے. بعض لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی 40 دن کی عدت کروا دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو جو ہے وہ گھر سے چند قدم نکلوا کے سمجھتے ہیں کہ عدت جو ہے وہ ختم کر دی. یا بعض لوگ شوہر ہی وصیت کر دیتا ہے کہ بھائی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جو ہے وہ عدت نہیں کرنا. یا بعض بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے عدت کا کیا حکم. صحیح. حالانکہ عدت جو ہے وہ جوان کے لیے بھی ہے اور جو ہے وہ بڑی عمر والے کے لیے بھی ہے. بلکہ عدت وفات تو بلکہ وہ بھی ہے کہ اگر رخصتی بھی نہیں ہوئی جی تب بھی عدت وفات، تب بھی جو ہے وہ عدت وفات جو ہے وہ لازم ہے. تو بالکل یہ عدت کرنا ضروری ہے. پھر اس معاملے میں کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ عدت وفات کے وقت جو ہے وہ لوگ بہت سارے آزار لے آتے ہیں. کیونکہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، دونوں کا حکم یہی ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت پوری کرنی ہوتی. تو اب وہی گھر جس کے اندر عورت نے سالوں زندگی بھر کے گزار دی، اب وہ عدت گزارنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اب مختلف عذر ہوتے ہیں کہ بھئی وحشت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مشکل ہو جائے گا، دیگر فیملی ممبران سے بن نہیں رہی، اور دیگر. تو کئی دفعہ ایسے آزار وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقی اعتبار سے عذر نہیں ہوتے. صحیح. بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اب جو وہ شوہر چلا گیا تو اب ہم اپنی بیٹی کو بس کسی بھی طرح اپنے گھر لے آئیں، میکے میں آ جائے اور یہاں عدت پوری کر لے. تو یاد رہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بلا عذر شرعی عورت کا اس گھر سے نکلنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہاں پہ آپ ان کو بھی، یہ تو چلو ایک لڑکی والوں نے کہا، اور اس کے بھی کچھ نہ کوئی ریزن ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے سامنے آتے بھی ہیں. یا ہم بات کریں ہمارے خاندان میں بھی کوئی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو شوہر اگر الگ تھلگ رہ رہا تھا تو وہاں تو عدت پوری کرنا اس کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے. کچھ دیگر ایشوز آ جاتے ہیں، گھر اکیلی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ کسی اور بڑی خاتون کو اپنے گھر بلا لیں اور وہ آپ عدت کریں. لیکن جہاں بالکل ایک جوائنٹ فیملی ہے اور سارے مل کر رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس عورت کو یا اس بیوی کو بعض اوقات وہ لڑکے کے گھر سے بڑی تکلیفیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اگر اس کو عدت نہیں گزارنے دے رہے یا عدت میں اس کو اپنے گھر سے بھگانے کے لیے اسباب پیدا جو ہے وہ کر رہے ہیں، کام کا تنگ کر رہے ہیں، بھی جو ہے وہ گناہ گار ہیں. تو اب بہرحال آپ کے بھائی سے، آپ کے بیٹے سے جو بھی اس کا رشتہ تھا وہ بہرحال عدت تک کا تو باقی ہے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جہاں اتنے عرصے آپ نے اگر اسے برداشت کر لیا ہے تو شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مزید عدت کا موقع بھی جو ہے وہ، اور ویسے ہی وہ اس وقت بیچاری جو ہے وہ سوگ کے اندر ہے، اپنے شوہر کی جو ہے وہ جدائی کے غم کے اندر ہے، تو لہٰذا اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ عدت جو ہے وہ احسن انداز کے اندر وہاں پر مکمل کر سکے. عدت گزارنے کے بعد اب وہ ٹھیک ہے اپنے میکے جو ہے وہ جا سکے. اچھا، عدت کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے مسائل سنتے ہیں، ان کو پھر خیال آتا ہے ہاں عدت میں یہ غلطیاں ہوگی، تو لوگ یہ کہتے ہیں عدت اس نے نہیں کری، عدت نہیں کری، تو کیا اب کر سکتی ہیں؟ تو ہم پوچھتے ہیں ٹائم کتنا ہوگا؟ 6 مہینے ہو گئے، اب کر سکتی ہیں؟ کیا ہے جی
عدت طلاق میں خاص طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اب عورت نے اس وقت تو عدت نہیں کی تھی، اب آگے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ عدت تو کر کیا لیں. اب عدت کر کے پھر جو ہے وہ نکاح اس کا آگے کریں؟ تو یاد رکھیں کہ عدت تو ایک مخصوص مدت کا نام ہے. صحیح. وہ مخصوص مدت جو ہے وہ گزارنی ہے پابندیوں کے ساتھ. اگر آپ پابندیوں کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو بھی وہ مدت گزر جائے گی، اور جب وہ مدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نہیں آئے گی. اس مدت کے اندر آپ نے ان پابندیوں کو جو شریعت نے آپ پہ لازم کی تھی آپ نے اختیار نہیں کیا تو آپ گناہ گار ہوئیں. آپ پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. اگر درمیان میں ابھی عدت کے کچھ ایام گزرے تھے، کچھ کے بعد آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا، تو بقیہ ایام آپ پر لازم ہوگا کہ عدت کی پابندیوں کے ساتھ گزاریں. لیکن جو گزر گئے ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب 4 ماہ 10 دن میں سے 2 مہینے تو آپ نے ویسے گزار دیے تو اب آپ بولیں کہ اب آگے مزید جو ہے وہ ہم 4 ماہ 10 دن گزار لیں گے. نہیں، بلکہ اب مزید آپ کے پاس جو بقیہ دن بچے ہیں وہ 2 ماہ 10 دن گزرے ہیں باقی ہیں، تو آپ بقیہ 2 ماہ 10 دن کو جو ہے وہ عدت کی پابندیوں کے مطابق گزاریں، اور جو پچھلے آپ نے پابندیوں کے مطابق نہیں گزارے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا. لیکن بہرحال دوبارہ عدت کا موقع نہیں آتا، یعنی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو جیسے بعد میں پڑھنی ہوتی ہے، تو عدت ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی چھوٹ گئی تو اب آپ جو ہے وہ بعد میں دوبارہ ادا کر لیں گے، ایسا نہیں. یعنی اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ متعین ہے. جی اب رمضان کسی نے روزہ رکھ کر گزارا فابیہا، جان بوجھ کر چھوڑتا رہا تو یہ نہیں کہ اب کہے کہ میں شوال سے رمضان شروع کر دیتا ہوں. قضا تو شروع کر سکتا ہے لیکن وہ رمضان گزر گیا تو وہ وقت گزر گیا. جی اب روزے قضا ہو گئے ان کے اوپر. لیکن عدت میں ظاہر ہے قضا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عدت کے اتنے ایام بعد میں قضا کریں، ایسا نہیں ہے. وقت گزر گیا، آپ نے شریعت کے مطابق گزارا، سبحان اللہ فابیہا. اور اگر آپ نے شریعت کے مطابق نہیں گزارا، خلاف شرع کام کیے تو اس گناہ سے آپ توبہ کر لیجئے. عدت ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ اب ٹوٹ گئی تو اب بقیہ کیا گزاریں؟ یہ عدت اعتکاف کی طرح نہیں ہے. اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے لیکن عدت جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. عدت میں اگر آپ نے کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جو کہ عدت میں کرنا جائز نہیں تھا ٹھیک، تو آپ گناہ گار ہوئے اس عمل کی وجہ سے، لیکن عدت ٹوٹی نہیں ہے، وہ چل رہی ہے. آپ کو بقیہ دن جو ہے وہ عدت کے احکام کے مطابق ہی وہ ایام جو ہے وہ گزارنے ہیں. مثال کے طور پر کوئی عورت جو ہے وہ اس نے غلطی سے جو ہے وہ زیب و زینت کر لی عدت کے اندر، یا غلطی سے وہ گھر سے باہر نکل گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ باہر نکل گئی تو اب ٹوٹ گئی اب دوبارہ جو ہے وہ نہیں، بلکہ وہ جو باہر نکلی ہے اس کے لیے توبہ کرے گی اور بقیہ دن بہرحال جو ہے وہ گھر میں رہ کر ہی پابندیوں کے ساتھ عدت گزارے گی. صحیح. مزید سوال. کہ بیوی دی جائیداد جڑی ہے وہ آدھی مرضی نال استعمال کر سکتی یا دے سکتی کہ نہیں شوہر دی اجازت تو بغیر؟ بیوی کو جائیداد ملے، ترکہ وراثت میں سے حصہ ملا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، تو اب کیا خود ہی وہ کسی نیک کام میں خرچ کر لے، مسجد یا کہیں اور؟ کیا اس میں شوہر کی اجازت ضروری؟ دیکھیے، عورت کو جو بھی مال ملتا ہے جس کی وہ مالک ہے، وہ چاہے وراثت کی صورت میں ملے یا بطور گفٹ اس کے والدین یا اس کے بہن بھائی کوئی بھی دیں، تو عورت اپنے مال کی مالک ہے. وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس میں تصرف کر سکتی ہے، صدقہ و خیرات کر سکتی ہے، مسجد مدرسے میں بھی دے سکتی ہے. شرعی اعتبار سے شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں. ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ شوہر سے جو ہے وہ مشورہ کر لے تاکہ گھر میں جو ہے وہ کسی اور وجہ سے پریشانی کی بات جو ہے وہ نہ ہو، ناچاکی نہ ہو. لیکن شوہر کو بھی اس معاملے پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کیسے صدقہ کر دیا. جس طرح آپ کو صدقہ کرنے کا حق ہے اس کو اپنا مال صدقہ کرنے کا حق ہے. آپ کا مال صدقہ کرنے میں وہ آپ کی اجازت کی محتاج ہے، ٹھیک. لیکن اپنا مال صدقہ کرنے میں وہ آپ کی اجازت لینے کی پابند نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ کرتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں. باہمی کچھ مشاورت کرنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر اعتماد میں لے لے، اس سے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا دل خوش ہی ہوگا، اگر اعتماد میں بھی لے لیتے ہیں یا کچھ اور، کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اس طرح کے امور کے اندر جو ہے وہ آپس میں باہمی مشورہ کر کے اور ایک صلاح و مشورہ کر کے رائے اپنی اور شوہر کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سے اور کوئی بہتر مشورہ دے دے کہ اس کے بجائے یوں کر لیا جائے، تو یوں آپس میں مشورہ کر کے کرنا چاہیے. تو اس سے ہوتا ہے کہ آپس میں ناچاکیاں پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک. مزید کام میں صبر کرنا چاہیے. کس طرح صبر کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مطلب کہ کسی شادی میں غمی میں کچھ چیز کی غمی ہو جائے، انسان کو مشکل آ جائے، اس میں بھی صبر کرنا چاہیے. جی. صبر
صبر تو دیکھیں ہر حال میں انسان کو کرنا چاہیے. کسی مشکل کیسی ہی بڑی مشکل اس کے اوپر آ جائے تو اسے صبر ہی کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی انسان کے پاس نہیں ہے. صبر کرے گا تو اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ اجر کا حقدار ہوگا. تو مصیبت تو جو آنی تھی وہ آ ہی گئی, تو لہٰذا اب صبر نہ کر کے واویلا مچا کر آپ اپنا اجر جو ہے وہ ضائع کر دیں گے. جبکہ صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ پاک اس نعمت کا جو ہے وہ آپ کو بدل بھی عطا فرما دے گا اور ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا. صحیح. شادی کے موقع پہ بھی کہہ رہے صبر, شادی میں بھی صبر ہوتا ہے؟ شادی نہ ہو رہی ہو تو صبر جو ہے وہ کر لیں. شادی ایونٹ, شادی کے ایونٹ کے اندر کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جائے تو ہوتا ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ اس وقت خوشی کے اندر بھی گویا کبھی صدمہ نازل ہو جاتا ہے. ہاں نازل ہو گیا یا کسی نے کر دیا یا کوئی کسی اور نے جو ہے وہ خاندان کر میں. دیا. جی, تو ایسے موقع پر بالکل جو ہے وہ صبر جو ہے وہ کرنا چاہیے. کسی نے بھری شادی کے محفل کے اندر جو ہے وہ آپ کو ذلیل کر دیا, کچھ نہ کچھ ایسی بات جو ہے وہ کر دی, تو ایسے موقع کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے سے فائدہ بھی آپ کا یہ کہ آپ کی وہ محفل بگڑنے سے بچ جائے گی. ورنہ اگر آپ اس کا جو ہے وہ دو بدو جواب دیں گے تو شاید جو ہے وہ آپ کی پوری محفل جو ہے وہ خراب ہو جائے. میں محمد کاشف اتاری. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, کبوتر بازی میں جو رقم جیتی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی, کبوتر بازی میں رقم تو شاید نہیں جیتتے, کبوتر جیتتے ہیں. کبوتر جیتے ہیں نہیں ہو سکتا جوے کی رقم بھی کوئی لگاتے ہوں. ہاں اگر جوا بھی جو ہے وہ لگایا تو بہرحال جوا بھی حرام ہے, اور اگر آپ نے کسی کا کبوتر جو ہے وہ ہتھیا لیا اور پھر اس کو بیچ کر آپ نے رقم حاصل کی تو وہ بھی جو ہے وہ غصب ہے. دوسرے کے مال کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. آپ پر لازم ہے کہ جس سے لیا ہے اسے واپس کرے. کسی کا کبوتر آپ نے اس طرح پکڑا ہے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ کو اولا تو کبوتر موجود ہے تو وہی واپس کرنا ہوگا, اور اگر وہ آپ نے آگے بیچ دیا تو آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ اسے دینی ہوگی. اور اگر جوا آپ نے جو ہے وہ کھیلا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو رقم سامنے والے شخص سے آپ نے بطور جوا حاصل کی ہے وہ آپ کے حق میں مال حرام ہے, مال خبیث ہے. آپ پر لازم ہے کہ توبہ بھی کریں اور جس کی رقم ہے اسی کو واپس کریں. جس کی رقم ہے اس کو واپسی بھی کریں. جی مزید. مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں نکل جاتی ہے, تو تشہد میں امام صاحب بیٹھتے تو اس کے پیچھے بیٹھ جاتے, پھر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سلام امام صاحب پھیرتے ہیں, تو کیا اس میں 1 رکعت پڑھ کر تشہد تحیات پڑھنی ہوگی یا کہ دونوں رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھنا ہوگا, سلام پھیرنا ہوگا؟ یہ سوال عرض ہے, آپ جواب نہایت فرما دیں. تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اتحیات بھی لوگ بولتے ہیں, تشہد بھی بولتے ہیں. امام کے ساتھ آپ کو 1 رکعت جو ہے وہ ملی ہے, تب ایسی صورت میں گویا کہ آپ کو 3 رکعت میں ہی تشہد جو ہے وہ پڑھنا ہوگا, تینوں میں بیٹھنا ہوگا. تینوں میں بیٹھنا ہوگا. ایک تو آپ امام کے ساتھ آپ نے آخری رکعت پڑھی تو اس کے اندر آپ نے تشہد پڑھا, اب امام نے جب سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے, اور اب آپ جو رکعت پڑھیں گے وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر جو ہے وہ پڑھیں گے. تو یہ اب ایک یہ رکعت اور ایک امام کے ساتھ, یہ دونوں مل کر 2 ہو گئی. تو لہٰذا اب 2 کے اوپر گویا کہ تشہد لازم آ جاتا ہے, قاعدے میں بیٹھنا ہوتا ہے, تو آپ قاعدے میں بیٹھیں گے اور جو ہے وہ تشہد پڑھیں گے, اور پھر آپ کھڑے ہوں گے اور پھر 1 رکعت دوبارہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر پڑھیں گے, اور آخر میں قاعدہ اخیرہ آپ کریں گے. تو اس صورت کے اندر گویا کہ 3 رکعت میں آپ کو تشہد پڑھنا ہوگا. 3 رکعت میں, ٹھیک ہے. کسی شخص کی قربانی رہ گئی ہے تو اب کیا کریں؟ کسی شخص کی قربانی جو ہے وہ رہ گئی ہے تو اب 2 صورتیں ہیں, کہ جانور خرید لیا تھا اس نے اور پھر کسی وجہ سے ذبح جو ہے وہ نہیں کر سکا, تو وہ جانور ہی زندہ اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہوگا. صدقے سے مراد کسی مستحق کے زکوٰۃ شخص کو وہ دے دے. اب وہ مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے گا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا, وہ اسے چاہے بیچے جو دل چاہے کرے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پھر اس کی قربانی کرے. ہاں نہیں, قربانی کرنا ضرور, وہ زندہ بھی آگے جو ہے وہ بیچ سکتا ہے, وہ اس کا مالک ہے, اور وہ چاہے رکھ لے آپ نے اگلی قربانی پہ خود. یہ شخص اس کو ذبح نہیں کر سکتا, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اس کو زندہ ہی صدقہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر جانور خریدا ہی نہیں تھا تو اب ایسی صورت کے اندر 1 بکری یا بکرا ایسا جس میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائے, جیسے عمر کے حساب سے 1 سال کا ہونا, عیبوں سے پاک ہونا, اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, قیمت بنتی ہے کہ بھئی وہ 40,000 کا ہے یا 50,000 کا ہے, وہ رقم جو ہے وہ ان کو صدقہ کرنی ہوگی, کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دینی ہوگی. تو یہ صدقہ واجبہ بنتا ہے. صحیح. تو لہٰذا صدقہ واجبہ کے اعتبار سے آپ کو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. یہ اس کے لیے بھی, اور اگر کسی شخص کے اوپر پچھلے کئی سالوں کی قربانیاں لازم ہیں
تو بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جناب اس سال جو ہے نا وہ ایک بڑا جانور لے کے جو ہے اس میں 7 قربانی کے حصے کر لے کے پچھلے 7 سالوں کی قربانی ہو جائے گی. نہیں, جو بھی قربانی فوت ہو گئی اب اس جگہ قربانی نہیں ہو سکتی. صحیح. اب اس جگہ کے اوپر ایک بکرا یا بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا آپ پر لازم ہوگی. اور اگر بلا عذر شرعی آپ نے قربانی جو ہے وہ نہیں کی تھی توبہ بھی کرنی ہوگی. یعنی یہ ساری اسی کے لیے کہ جس پر قربانی واجب واجب ہے, جس پر واجب بنتی تھی اور اس نے اس کو نہیں ترک کر دیا, نہیں کیا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حصے کی رقم ہم دے دیں؟ نہیں, حصے کی رقم جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے. قربانی کرنے میں تو آپ حصہ لے سکتے ہیں, صحیح ہے, لیکن جب قربانی آپ پر واجب ہو گئی تو اب حصے کی رقم کافی نہیں, بلکہ اب آپ کو ایک بکرا یا بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا لازم ہے. اب حصہ جو ہے وہ آپ کو کفایت نہیں کرے گا یا اس کی رقم کفایت نہیں کرے گی. بکری یا بکرے کا تعین کیسے کریں گے؟ یعنی اس میں بھی کوئی رائے ہے الگ سے, یا وہاں منڈی جائیں ریٹ پوچھیں, یا اب منڈی میں جائیں آپ کو جیسے بکرا یا بکری کے اندر سمپل سا ہے کہ بھئی ایک دانت کا جانور, عقیقے کے لیے جیسے آپ جانور خریدتے ہیں وہی قربانی کی شرائط ہے, یعنی سال والا جانور ہو, عیب سے پاک ہو, اس کی آپ قیمت جو ہے وہ اس سے پوچھ لیں, وہ بتا دے گا. آپ بارگیننگ وغیرہ کر کے جس کے اوپر رقم فائنل ہو تو اتنی رقم جو ہے وہ آپ صدقہ کر. مطلب اس میں بھی ہوتا ہے نا جیسے مختلف ہوتے ہیں. اب اگر یہ قربانی کرتا تو یہ بہت اچھی کرتا, مثلا یہ 1 لاکھ کا لیتا, اور اگر اس کو باہر سے ہی کہیں صدقہ کرنا ہے, جیسے لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں گھر پہ لاتے ہیں جانور تو اچھا لاتے ہیں, اچھا اگر انہی کوئی صدقہ کرنا ہوتا ہے, کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو صدقے کے بکرے لیتے ہیں, یا کسی مدرسے میں بھی دینا ہوتا ہے, تو پھر وہ اتنا سا بکرا دیتے ہیں کہ وہ صدقے کے تو چلو الگ مسائل ہو گئے, لیکن قربانی میں بھی کیا اس طرح کے بکرے کا لگائیں گے؟ منیمم اعتبار سے جب آپ نے قیمت صدقہ کرنی ہے تو منیمم جتنا اماؤنٹ کا ایک بکرا کم از کم آ سکتا ہے تو اس میں آپ کے ادا ہو جائے گا, صدقہ ادا ہو جائے گا, جو آپ پر واجب چیز ہے وہ ادا ہو جائے گی. البتہ بہتر وہی ہے کہ راہ خدا کے اندر اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ بھی کرنی چاہیے. تو لہٰذا بہتر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار ہم نے 1 لاکھ کرنا تھا تو آپ 1 لاکھ کا ہی صدقہ جو ہے وہ کریں. لیکن اگر پتہ ہے کہ نہیں بھائی جناب میں نے 1 لاکھ کا کرنا تھا لیکن اس وقت جانور 50,000 کا مل رہا ہے, تو اگر 50,000 بھی صدقہ کر دے گا تو وہ قربانی کے واجب سے بری الذمہ ہو جائے گا. صحیح ہے, قربانی کے واجب سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا. اچھا اس میں رقم پچھلے سالوں میں بھی اعتبار کریں گے؟ پچھلے سالوں کے 6-7 سال کے پچھلے سالوں میں جس سال قربانی اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوئی تو اس سال جو اس کی قیمت تھی, یا آج کی قیمت لینا ضروری نہیں ہے, پچھلے سالوں میں کم تھی, آج اگر کوئی بکرا جو ہے 50,000 کا تو ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ 30,000 کا ہو. تو لہٰذا ہر سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا. ہاں اگر وہ قیمتوں کا نہیں پتہ چلتا تو پھر آج کے حساب سے وہ ادا کر دے, کیونکہ بہرحال آج کی قیمت پچھلے کے مقابلے میں زیادہ ہی ہے. ٹھیک. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, مردہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا جنازے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بچہ پیدا مردہ ہوا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اسے جو ہے وہ ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا کپڑے میں لپیٹ کر. اس کا کفن بھی نہیں ہے, دفن اس کے جنازہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں ایک عام کپڑے کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ اسے دفن کر دیا جائے. لیکن اگر بچہ جو ہے وہ پیدا زندہ ہوا تھا, صحیح, اور لمحے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تو بہرحال اس کا جنازہ بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, اور سارے معاملات جو ہے وہ اس کے ہوں گے. یہ پتہ کیسے؟ بعض اوقات اس طرح کے لوگ مسائل کہہ رہے ہیں سانس آیا تھا نہیں آتا, یعنی چیخنا یا رونا یہ ثابت نہیں, تو وہ کہتے ہیں محسوس ہوا تھا, سانس آیا تھا, محسوس ہوا تھا. اب 1-2 کے ہاتھوں میں گیا تو بچہ انتقال کر گیا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے سانس آئے تھے, تو کیا کہیں گے اس میں؟ ٹھیک ہے, فی زمانہ تو ڈاکٹر بہرحال اس کو بتا دیتے ہیں عام طور پر, کیونکہ ڈاکٹر ہی جو ہے وہ ڈیلیوری جو ہے وہ کرواتے ہیں, تو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. جہاں شک و شبہ اس طرح کا آ رہا ہے تو پھر غالب گمان کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. غالب گمان یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ زندہ پیدا ہوا تھا, سانس لیا تھا, پھر اس کے بعد انتقال ہوا ہے, تو آپ جنازہ اس کا پڑھیں گے اور کفن بھی دیں گے. بچے کے کان میں اذان تو پڑھی نہیں ہے, کیا جنازہ پھر بھی ہوگا؟ جی ہاں بالکل, پھر بھی جو ہے وہ جنازہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ لنک نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا اگرچہ آپ نے جو ہے وہ اذان نہ بھی دی ہو, بچہ اس سے پہلے انتقال کر گیا, لیکن جب زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اور نام بہرحال دونوں صورتوں میں رکھنا چاہیے, چاہے بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو, دونوں صورتوں میں اس کا نام رکھا جائے گا کہ بہرحال اس کا حشر جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا اور اسی نام سے اسے پکارا جائے گا. ماشاءاللہ, یعنی یہ ایک بچے کا حق, چاہے بچہ مردہ بھی پیدا ہوا تو یہ والدین پہ رہتا ہے کہ والد پر کہ وہ اس کا نام جو ہے وہ رکھے, اس کا نام رکھے, اور یہی بچہ پھر ان کے حق میں شفاعت ان کے حق میں بالکل جو ہے وہ شفاعت کرنے والا بھی جو ہے وہ بنے گا. اسی طرح کے یا اور کچے بچے کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ انہیں
जन्नत में खींच कर लेकर जाएगा। ऐसे मौके पर सब्र भी करना चाहिए, सब्र का दामन भी थाम के रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वालिदैन को भी सब्र अता फरमाए जिनके इस तरह बच्चे चले जाते हैं। ज़ाहिर है एक सदमा होता है, बहुत बड़ा सदमा है, और ऐसे लोगों को जो जन्नत में एक घर है बैतुल हम्द के नाम से, वो घर भी नसीब होगा। अल्लाह पाक सब्र की दौलत अता फरमाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाज़ा किया, आपके कई सवालात ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है हम शामिल ना कर पाए, लेकिन ये नंबर अपने पास रख लीजिए। इस नंबर पर आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शरई रहनुमाई कर दी जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। मानो यकीन की सच्ची है ताबीर ये दीने मती की, है इससे तशहीर ईमानो यकीन की। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है, जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। सच्ची है ताबीर ये दीने मती की, है इससे तशहीर ईमानो यकीन की। सच्ची है ताबीर ये दीने मती की, है इससे तशहीर ईमानो यकीन की। सच्ची है ताबीर ये दीने मती की, है इससे तशहीर ईमानो यकीन की। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को मैयत पर रोते हुए देखा, तो उन्हें देखकर इरशाद फरमाया, अगर तुम मैयत पर रोने के बजाय खुद अपनी जानों पर रोते तो तुम्हारे लिए बेहतर था। कि मैयत को तो 3 होलनाक मराहिल से निजात मिल गई। जो मौत के फरिश्ते थे उनको इस मैयत ने देख लिया, मौत का जायका भी इन्होंने चख लिया, उसे बुरे खात्मे का खौफ भी ना रहा, दुनिया से रुखसत हो गया। लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि अपनी जान पर रोए कि यही इसके ज्यादा लायक है, और इससे इस बात से हरगिज गाफिल नहीं होना चाहिए कि मौत इसकी तलाश में उसके पीछे पीछे है। बड़ी ईमान अफरोज नसीहत की है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। यकीनन किसी के घर में जब कोई इंतकाल होता है तो उस पर रोना आता है, अफसोस होता है, आंसू बहते हैं, ये एक फितरी अमल है। लेकिन यहाँ पर हमें झंझोरने के लिए, हमें इबादत की तरफ लाने के लिए, आखिरत की तैयारी करने के ताल्लुक से ये बेहद मुअस्सर और मुफीद मदनी फूल अता फरमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कि बंदा किसी मैयत को देखता है, किसी जनाजे को देखता है, तो हमारे नॉर्मली हमें अपनी मौत याद आने की सूरत कम है। मैं नहीं कहता कि किसी को भी नहीं आती होगी, लेकिन कम है। ये दुनिया हमारा रुकने का मकाम है, यहाँ कुछ देर के लिए, या जब तक मौत नहीं आती हम रुके हुए हैं। असल हमारी मंजिल ये है ही नहीं, यहाँ से हमें आगे जाना है। तो मौत आएगी तो हमें कब्र का सफर तय करना है, कब्र के सफर के बाद हमें महशर का सफर तय करना है, और क़यामत और महशर का सफर तय करने के बाद अब फैसला होना है कि किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में जाना है। अब ये एक टॉपिक है कि बंदा जब खुद पर रोता है और अपने आप को याद करता है तो उसे ये सारी चीजें याद आएंगी। ये तो दुनिया से चला गया, फिर ये क्या छोड़कर गया, क्या लेकर गया, इस पर बंदा गौर करे। बंदा अगर मौत को याद करता रहता है तो अल्लाह पाक तौफीक दे तो कई बुराइयों से बच जाता है।
کئی جگہوں پر جانے سے بچ جاتا ہے، ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے بچ جاتا ہے، بلکہ زندگی کو بامقصد بناتا ہے کہ آخر مجھے آگے جانا ہے، میرا یہ پرمیننٹ اسٹے نہیں ہے۔ تو بندہ یہاں پر اپنا دل ایسا نہیں لگاتا کہ وہ آخرت سے غافل ہی ہو جائے، اب بالکل بھول ہی جائے کہ آگے جانا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کا رکنے کے اوپر انجام کیا ہوگا؟ لوگ اس کو کہیں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، چلو آگے کی تیاری کرو، آگے کی تیاری کرو۔ آگے کی تیاری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا، یہ آگے کی تیاری۔ بیٹھے رہنا، وقت برباد کرنا، گناہوں میں وقت برباد کرنا، یہ آپ کریں یا میں کروں، یہ آگے کی تیاری نہیں بلکہ آگے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آگے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل۔ فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، ہاں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ ایک دل